ایک زمانہ تھا کہ کچھ لوگوں نے ایک درخت کو پوجنا شروع کر دیا، شرک کرنے لگے۔ وہیں پر ایک صوفی، ایک اللہ والے کا گزر ہوا، دیکھا کہ لوگ پیڑ کو سجدے کر رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو راستے میں شیطان مل گیا۔ اب شیطان نے جب آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے شیطان کو پٹخی ماری اور نیچے زمین پر گرا دیا اور شیطان کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ شیطان کہنے لگا، شرک یہ کر رہے ہیں، پیڑ کو پوج یہ رہے ہیں، آپ تو اپنی عبادت میں مصروف رہیں، آپ کو کیا پڑی ہے؟ انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا، ان کی قبر اپنی ہے، آپ کی اپنی، کیوں آپ خام خواہ لڑائی مول لیتے ہیں؟ جھگڑا فساد ہوگا، آپ کے عبادت کے اوقات میں خلل واقع ہوگا، وقت پر آپ کی عبادتیں بھی نہیں ہو پائیں گی۔ آپ اپنی نمازوں میں مشغول رہیں، اپنی عبادت کرتے رہیں، لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، کیونکہ شیطان بھی بڑا مکار ہے۔ اور مزید کہنے لگا کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، اور جب نماز پڑھیں گے، مصلی اٹھائیں گے تو ایک وقت میں آپ کو 1 درہم مل جایا کرے گا، آپ کو پھر اور کیا چاہیے؟ صوفی واپس آ گئے، عبادت کرنے لگے، نماز پڑھتے ہیں، مصلی اٹھاتے ہیں تو نیچے سے 1 درہم مل جاتا ہے۔ چلتی رہی نمازیں، وقت بیتتا گیا۔ پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ لوگوں کو روکیں، اور جب گئے نہ روکنے کے لیے تو پھر راستے میں شیطان مل گیا۔ اب شیطان سے جب جھگڑا ہوا نا سامنے سے، تو شیطان نے اس صوفی کو، بزرگ کو اٹھایا اور زمین پر پٹخی دے ماری۔ اب آپ کہنے لگے یہ سب کیسے ہو گیا؟ میرا تو ماضی کا تجربہ یہ تھا کہ میں نے تمہیں مار دیا تھا، آج تو میرے سینے پہ چڑھ کے کیسے بیٹھ گیا؟ یہ تبدل، یہ تغیر کیسے آیا؟ اتنا تبدیلی کیسے آئی؟ تو شیطان نے کہا، صاحب کل جب جا رہے تھے نا تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، اور آج جب جا رہے ہو تو درہم و دینار کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو عمل نہیں رہ جاتا، جب دکھاوا آ جاتا ہے، اور جس کو شرک اصغر کہا گیا تھا، تو نمازیں تو ہوتی ہیں لیکن نمازوں میں ذوق نہیں ہوتا، سجدے بے نور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عمل ہو، اس میں خلوص اور للہیت، رب کی رضا ضرور ہونی چاہیے، کسی کے دکھاوے کے لیے سب کام نہ کریں، ورنہ کل قیامت میں رب فرمائے گا، میرے لیے تو نے کچھ کیا نہیں تھا، جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر کے اس کا بدلہ اور اس کی جزا لے لے۔ تو بتا، رب کے علاوہ کوئی اور ہوگا آخرت میں جو اعمال کی جزا دے پائے گا؟ اس لیے جب عمل میں خلوص ہوتا ہے تو پھر رب کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں، اور جب خلوص نہیں رہ جاتا تو عمل نہیں رہ جاتے، شیطانی مداخلت ہوتی ہے، اور انسان اس طرح کی ریاکاری جیسی بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔